مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی بڑا کام، کوئی اہم کام پیش آئے، ایک شخص ہے کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے، ایک شخص یا کسی جیل میں پھنسا ہوا ہے، ایک شخص کسی دشمن کے قبضے میں ہے، یا بڑی سی بڑی بیماری ہو، کینسر ہو، ٹی بی ہو، ایڈز ہو، دل کا مرض ہو، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، یا رزق کا مسئلہ ہو، یا نوکری کا مسئلہ ہو، مزدوری کا مسئلہ ہو، یا میاں بیوی جھگڑے کا مسئلہ ہو، یا پڑوسی کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی بیماری ہو، کسی قسم کی کوئی مصیبت ہو، کتنا بڑا کام پیش آ جائے، اہم کام پیش آ جائے، تو اس وظیفے کو پڑھنا انشاءاللہ تعالی وہ بڑا سا بڑا کام ہو جائے گا، بڑی سی بڑی جو نا حاجت تو پوری ہو جائے گی۔ وہ عمل سورہ یاسین کا یہ عمل ہے۔ سورہ یاسین کو اس طرح پڑھنا ہے، وقت مقرر نہیں ہے، کوئی بھی وقت ہو جو آپ کے لیے سہولت ہو، آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اس وقت کوئی آپ کو نہ بلائے، ایسی جگہ ہو، ایسا وقت مقرر کر کے اس وظیفے کو پڑھیں، باوضو ہو کے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو اس طرح پڑھنا۔ سورہ یاسین کے اندر 7 جگہ مبین کا لفظ آتا ہے، مبین 7 جگہ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جب پہلا مبین آئے گا تو آپ روکیں، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت 7 مرتبہ پڑھیں، آخر میں پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر شروع کریں یاسین۔ یہ دوسرے مبین سے شروع کریں، شروع سے شروع نہ کریں، ابھی پہلا مبین آ گیا، آپ نے یہ پڑھ لیا سورہ فاتحہ، پھر دوسرے مبین سے شروع کریں، اور جب دوسرا مبین آئے گا تو پھر آپ جنہیں 1 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف، آخر میں درود شریف، پھر اس مبین سے پھر آگے چلے جائیں، اسی طرح جو ہے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں مبین تک۔ ہر مبین کے بعد 1 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ، آخر میں پھر درود شریف، اسی طرح دوسرا، تیسرا، 7واں مبین تک اس طرح یہ پڑھ کے پھر اپنے لیے دعا کریں، جو آپ کی حاجت ہے، جو مسئلہ ہے، اب اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی جو نا بڑا سے بڑا جو نا آپ کا کام ہو جائے گا، وہ حاجت آپ کی یقیناً وہ جو نا حاجت پوری ہو جائے گی، پہاڑ وہاں اپنی جگہ سے وہ اٹھل جائے گا۔ تو ایسا طاقتور پاورفل یہ جو نا یہ وظیفہ ہے، تو ہر انسان ہے، کوئی نہ کوئی حاجت رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو ناامید نہ ہو، اللہ سے مانگے، اعمال کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، انشاءاللہ اللہ پاک وہ اعمال حل فرمائیں، خود بھی عمل کریں، اوروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔